کہ تعارف کروایا جائے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کیسی شخصیت ہے. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یقیناً جو مجھے سننے والے ہیں یا میرے جمعے کے مقتدی ہیں انہوں نے مجھ سے پہلے شاید سنا ہو، یاد پتہ نہیں ہے ان کو یا نہیں، شاید انہیں یاد بھی آ جائے، لیکن جو نئے لوگ آئے ہیں وہ میری بات کو سنیں اور بتائیں انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی ہے. حضرت عثمان کی والدہ یعنی نانی اور میرے نبی پاک کے والد محترم عبداللہ جڑواں پیدا ہوئے. ان کا نام تھا ام حکیم البیضاء. یاد رکھو گے کہ کوئی نہیں؟ کیا نام تھا نبی پاک کی پھوپھی کا؟ ام حکیم البیضاء. یہ کس طرح پیدا ہوئی؟ حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں. نبی پاک کی سکی پھوپھی ہیں، ان کی بیٹی ہیں عروہ، وہ نبی پاک کی پھوپھی زاد بہن ہے. حضرت علی کی بھی پھوپھی زاد بہن ہے. وہ عروہ جو ہیں وہ والدہ محترمہ ہے حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی. تو پھوپھی زاد بہن کی جو آگے بیٹی ہوتی ہے بھانجی لگی نا، رشتے میں کیا لگی؟ بھانجی. تو نبی پاک کی جو بھانجی ہیں وہ حضرت عثمان کی والدہ محترمہ ہے. یہ نبی پاک سے ان کا رشتہ ہے. ہیں وہ بنو امیہ کے. حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے؟ بنو امیہ سے. تعلق بنو امیہ سے ہے، لیکن ماں کی طرف سے وہ ہاشمی ہیں، یعنی نبی پاک کا قرب انہیں حاصل ہے. یہ ان کی پہلی عظمت ہے. اگر کوئی قرابت عظمت کا معیار ہے اس کو آگے ذکر کروں گا میں. دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے گا حضرت عثمان کے متعلق کہ اسلام قبول کرنے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا 5واں نمبر ہے. 5واں بھی ہو تو السابقون الاولون میں آ گئے. اسلام قبول کرنے میں ان کا 5واں نمبر ہے، لیکن وہ تقریر جو حضرت عثمان نے اپنے مکان کے بالا خانے پہ کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے کی تھی، جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور حضرت عثمان نے بالا خانے پہ کھڑے ہو کے بیان کیا تھا میرے قتل کرنے کی وجوہات کیا ہیں، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں، وہ عثمان نہیں ہوں، وہ اپنی انہوں نے خدمات کو ذکر کیا کہ میں نے اسلام کے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اس تقریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام کے قبول کرنے میں میرا 4تھا نمبر ہے. 4تھے نمبر پر میں نے اسلام قبول کیا تھا. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ 5ویں نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا. السابقون الاولون میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر حملہ ہوا اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میرا بچنا مشکل ہے، تو انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے 6 بندوں کی کمیٹی بنا کہ ان 6 بندوں میں سے کسی ایک کو چن لو. ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے کہا بھائی میں تو خلافت نہیں لیتا، اگر تم معاملہ میرے سپرد کر دو تو میں لوگوں سے رائے لے کر فیصلہ کر دوں گا کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے. حضرت طلحہ نے بھی اپنا نام واپس لے لیا، حضرت زبیر نے بھی، حضرت سعد نے بھی. میدان میں 2 بندے رہ گئے، حضرت عثمان، حضرت علی. یہ دونوں کھڑے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو چننا ہے.
حضرت عبد الرحمن ابن عوف ساری رات حضرت سعد سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت طلحہ سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت زبیر سے مشورہ کرتے ہیں، ساری رات جاگتے رہے۔ حضرت عثمان کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، پھر اس سے پہلے مکتبوں میں گئے، بچوں سے پوچھا، بازار میں گئے، دکانداروں سے پوچھا، مزدوروں سے پوچھا، ملازموں سے پوچھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے صبح کی نماز کے بعد سب کو بلایا، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی۔ پھر انہوں نے جو ابتدائی تقریر کی، اس تقریر میں یہ جملے کہے جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، نبی پاک کے ساتھ رشتہ داری میں اور سبقت فی الاسلام میں عثمان اور علی برابر ہیں۔ عثمان اور علی، جب انہوں نے صفات کا ذکر کیا، اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، حضرت علی میں یہ خوبیاں ہیں، تو اس میں نبی پاک کی قرابت، رشتہ داری، داماد ہونا، اس کو ذکر کیا کہ دونوں برابر ہیں۔ اور پھر سبقت فی الاسلام، اسلام قبول کرنے میں پہل کرنا، اس میں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دونوں کو برابر ذکر کیا کہ یہ ابتدائی مراحل میں ایمان لائے تھے۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، میں سکول کے بچوں سے پوچھتا رہا، مکتب کے بچوں سے پوچھتا رہا، دکانداروں سے پوچھتا رہا، مزدوروں سے پوچھتا رہا، باہر سے آنے والے وپاری اور تاجروں سے میں پوچھتا رہا، اور مدینے کی عورتوں تک سے میں پوچھتا رہا، مجھے ایک بندہ بھی نہیں ملا جس نے حضرت عثمان پر حضرت علی کو فوقیت دی ہو۔ سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا کہ عثمان خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان کی اس طرح بیعت ہو گئی، حضرت عثمان کی اس تقریر کے بعد۔ لیکن سبقت فی الاسلام جس طرح حضرت علی کو حاصل ہے، اسی طرح سبقت فی الاسلام حضرت عثمان کو بھی حاصل ہے۔ کوئی سمجھ بھی آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنی باتیں میں نے آپ کو سمجھائیں۔ حضرت عثمان کی جو والدہ تھیں، وہ نبی پاک کی پھوپھی زاد بہن کی بیٹی تھی، عروہ ان کا نام تھا۔ ایک تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی۔ دوسری بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ ایمان قبول کرنے میں حضرت عثمان کا کتنا نمبر تھا؟ 5واں۔ اور خود ان کا بیان کیا ہے کہ میں چوتھا مسلمان۔ تو السابقون الاولون، اس میں حضرت عثمان شامل ہیں۔ سونا تو بالکل میرے سامنے سونا۔ آپ میری طرف توجہ کریں گے، میں نے اتنی محنت کی ہے، آپ کو سمجھایا ہے۔ آپ کتابیں پڑھتے بھی رہیں تو آپ کو کوئی بات یہ نہیں سمجھائے گا جو دو باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی۔ تیسری بات جو حضرت عثمان کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لکھ لیجئے دل کی تختی پر، بچے لکھے، بچے، یہ نوجوان اور بچے لکھے، سکول کالج کے پڑھنے والے ہمارے عزیز لکھیں اپنے دل کی تختی پر یہ بات۔ نبوت کے ملنے کے بعد، نبوت کے عطا ہونے کے بعد، میرے نبی نے جس شخصیت سے پہلا رشتہ قائم کیا تھا وہ حضرت عثمان ہے۔ نبوت کے ملنے کے بعد پہلا رشتہ قائم کیا، پہلی رشتہ داری ہوئی، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں گے میں نے یہ قید کیوں لگائی نبوت کے ملنے کے بعد؟ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ نے خود شادی کی حضرت خدیجہ سے، وہ رشتہ قائم کیا آپ نے۔ لیکن نبوت کے ملنے کے بعد پہلا رشتہ جو قائم ہوا
وہ کس شخصیت سے قائم ہوا؟ اور سے بولو۔ فرق یہ ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے جو رشتہ آپ نے کیا وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیا، اور نبوت کے ملنے کے بعد جو رشتہ قائم کیا وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کیا تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، شاہ جی حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ میں کیا فرق ہے؟ حضرت خدیجہ بہت اعلیٰ ہیں، نبی پاک زندگی کے آخری مراحل تک ان کا تذکرہ کیا کرتے، قربانی کرتے تو فرماتے یہ گوشت خدیجہ کی سہیلیوں تک یاد کرتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ نے ایک دو مرتبہ کہہ بھی دیا آپ اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، جب لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے اور میرا سر زخمی ہو جایا کرتا تھا تو خدیجہ میری مرہم پٹی کیا کرتی تھی، وہ مجھے تسلی دیا کرتی، میری بیٹیوں کا خیال کیا کرتی۔ شاہ جی سے کسی نے پوچھا حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی جو جواب دیتے تھے نا وہ کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، نہ ہم نے کہیں نہیں پڑھے، ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھے، اسے کہتے ہیں صدری، صدری سمجھ، صدری نسخے۔ کیا حضرت شاہ جی کا مقول ہے جی؟ کیسا سمندر کو کوزے میں بند کیا شاہ جی نے۔ کسی نے شاہ جی سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا فرق ہے؟ اس کی تو بڑی لمبی تقریر کرنی پڑتی، پھر جا کے فرق واضح ہوگا۔ شاہ جی نے دو لفظوں میں سمیٹا، فرمایا علی مرید محمد ہے، عمر مراد محمد ہے۔ یہ مرید ہے، وہ مراد ہے، وہ خود نہیں آیا، اسے کائنات کے آقا نے جھولی پھیلا پھیلا کے رب سے مانگا ہے۔ تو شاہ جی کی باتیں بڑی عجیب ہوتی، کیا فرق ہے حضرت خدیجہ میں اور حضرت عائشہ میں؟ آپ نے فرمایا، کہا جب خدیجہ سے شادی کی تھی نا تو محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ سے شادی کی تھی تو محمد الرسول اللہ تھے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ پہلا رشتہ جو میرے آقا نے نبوت کے ملنے کے بعد کسی شخصیت سے جوڑا، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اپنی بیٹی رقیہ کی شادی ان سے کی، جس دن بدر فتح ہوا اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال۔ جب خوشخبری لے کے آنے والا مدینے پہنچا نا تو حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی، انہیں دفن کیا جا رہا۔ حضرت عثمان پریشان رہنے لگے کہ وہ جو نبوت سے ایک تعلق تھا، ایک رشتہ تھا، وہ ٹوٹ گیا، داماد اور سسر والا۔
آپ میں جو بیٹیوں والے اور جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو وہ اچھی طرح جانتے کہ داماد اور سسر کا رشتہ بڑا محبت والا، بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ یہ داماد بندے دا پتر ہوئے تھے، وہ سسر کو باپ کا درجہ دے اور بہو ساس کو ماں کا درجہ دے، تو یہ رشتے بڑے خوبصورت ہیں۔ قرآن نے ان کا ذکر کیا، قرآن نے جب اپنے احسانوں کا ذکر کیا نا تو قرآن نے کہا ہم نے تمہیں نسب والا بھی بنایا، سسرال والا بھی بنایا۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، تو سسرال والے رشتے کو بطور نعمت ذکر کیا۔ کتنا نازک رشتہ ہے، وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عثمان پریشان رہنے لگے اس رشتے کے ٹوٹنے پہ۔ ایک دن میرے آقا مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت عثمان بھی وہاں کھڑے تھے، مغموم تھے، پریشان تھے۔ میرے آقا بھی جانتے تھے کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں اور مجھے رب کا پیغام دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دوں۔ تو یہ نکاح کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اور سے بولو یار۔ ایک نکاح میرے نبی کا بھی ہے جو اس طرح ہوا، اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ وہ کس کے ساتھ ہے؟ حضرت زینب کے ساتھ۔ جب نبی پاک تھوڑے سے سوچ و بچار میں تھے کہ زید نے زینب کو طلاق دے دی ہے، زید میرا منہ بولا بیٹا ہے اور زینب میری نوح ہے، تو میں اس سے شادی کر لوں تو طوفان بدتمیزی اٹھے گا، لوگ کہیں گے اپنی بہو سے شادی کر لی، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ قرآن بولا، قرآن نے کہا زوجنا، کہا ہم نے زینب سے آپ کا نکاح عرش پہ کر دیا ہے۔ یہ نکاح وہاں ہو رہا ہے۔ ایک معنی علماء نے اس کا یہ لکھا، یعنی ہم نے اس نکاح کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہم نے نکاح کر دیا، یعنی نکاح کرنے کا کیا دے دیا؟ حکم دے دیا کہ آپ نکاح کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے خواب میں جبریل امین نے ایک غلاف میں لپٹی ہوئی عورت دکھائی، لڑکی دکھائی، اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا گیا ہے۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو عائشہ تو تھی۔ تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو میرے آقا دوسری بیٹی کا نکاح بھی کس سے کر رہے ہیں؟